السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ ہم آج بھی بات کریں گے بلوچستان کی، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں بلوچستان کی تبھی بات شروع ہوتی ہے جب کوئی بڑا سانحہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ ایونٹ ٹو ایونٹ ہم بھی چلتے ہیں، لیکن چلے میڈیا کا تو چھوڑیں، لیکن نظر یہ آتا ہے گورنمنٹس کا بھی یہی حال ہے، ایونٹ ٹو ایونٹ چلتے ہیں۔ آج خیال تھا کہ اتنا بڑا سانحہ ہوا جو ایک بہت کیٹاسٹرفی ہو سکتی تھی، لیکن آرمی آپریشن کی وجہ سے بچاؤ ہو گیا۔ جہاں لوگوں کا خیال تھا شاید سینکڑوں شہادتیں ہوں گی، وہاں بالکل 23 کے قریب شہادتیں ہوئی، 33 ٹیررسٹ مارے گئے، بہت بڑا ایک کلیمٹی رک گئی۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، آج کیا ہوا؟ نیشنل اسمبلی میں وہی تماشا، وہی فکرے بازی، وہ ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ خواجہ اسد نے بات کی، پھر اسد کیسر صاحب نے جواب دیا، پھر ایک دوسرے کو آوازیں لگ رہی ہیں۔ پرائم منسٹر نے بڑی ہائی لیول میٹنگ کی، اگرچہ مجھے سمجھ نہیں کہ پہلے 48 گھنٹے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا کہاں تھے وزیر اعظم، کہاں تھی کیبنٹ، کہاں تھی نیشنل سیکورٹی کمیٹی، نتھنگ۔ پوسٹ فیکٹو ہر چیز اس ملک میں ہوتا ہے، اور وہاں بھی باتیں آج ہم نے دیکھی تو وہی ایک جنرلائزڈ باتیں تھیں، وہی قومی یکجہتی، وہی سب کچھ، بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں، بٹ دا ڈیول لائز ان ڈیٹیلز۔ کیا اسپیسیفکس میں کوئی بات ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیا نیشنل اسمبلی میں کوئی پالیسی ڈیبیٹ ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے۔ کیا یہ اتنا معمولی واقعہ ہے؟ ٹیررزم اپنی سپائک پہ ہے۔ شاید پچھلے 5-10 سالوں میں وہ خطرناک سچویشن نہیں تھی جو آج بنی ہوئی۔ آج ایز وی اسپیک ایک اور خودکش دھماکہ ہوا کے پی کے اندر، اس میں بھی تقریباً 9 یا 10 ٹیررسٹ مارے گئے۔ یہ چیز ود ان آورز آف دیٹ تھنگ ہوئی۔ پرائم منسٹر نے بھی وہاں کچھ پرانی باتیں وہی کی کہ جی بہت سے طالبان کو عمران خان کی گورنمنٹ کے درمیان میں رکھا گیا، پھر جنرل باجوہ کی باتیں ہو رہی تھی نیشنل اسمبلی میں، سب کچھ۔ ایک تو میں اس پہ بھی ذرا بات کروں گا، بکاز میں اس پروگرام میں بار بار یہ مسئلہ اٹھا چکا ہوں، بیکاز میری اطلاع یہ ہے کہ ری سیٹلمنٹ کا پلان بنا تھا، ہوئی نہیں تھی۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر جنرل باجوہ نے واقعی ری سیٹل کیے ہیں، بلا لیں جنرل باجوہ کو پارلیمنٹ کے آگے اور آ کے وہ جواب دیں، بیکاز ہر چیز کو اوور سمپلیفائڈ کر کے پاکستان میں ایک سودا بیچا جا رہا ہے۔ اس نے کیا تو یہ ہو گیا، اس نے کیا تو اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ ایشوز کیا ہیں؟ ہم بار بار یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر فوج نے ہر جا کے بلانا اور انہوں نے مسئلہ حل کرنے ہیں، آرمیز جو ہیں وہ ٹیررسٹ سے لڑ سکتی ہیں، ٹیررزم سے نہیں۔ ٹیررزم، فائٹنگ ٹیررزم اینڈ فائٹنگ ٹیررسٹ، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اس کے لیے سول سٹرکچر، اس کے لیے انٹیل، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آج ہم کچھ اسپیسیفک باتیں بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ جواب مل جائیں، کیونکہ جہاں تک گورنمنٹ کا اور اہل اقتدار کا تعلق ہے وہاں سے تو ابھی تک مایوسی ہو رہی ہے۔ ہمیں پولیٹیکل سٹیٹمنٹس مل رہی ہیں، اور یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ جب یہی لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو بلوچستان سب کے ریڈار پہ بہت اونچا ہوتا ہے، لیکن جب گورنمنٹ میں آتے ہیں تو سڈنلی ایوری بڈی گروز ویری امیزنگلی سائلنٹ۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور بلوچستان کی کہاں پہ بات جا کے کیا اس کا علاج ہے؟ اور کیا ہر چیز ایک کائنیٹک ایکشن اکیلا ریزلٹس ڈلیور کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں ٹیررسٹ موومنٹس ہوئی ہیں وہاں پہ یہ وار آن ٹیرر بھی چلی ہے، ساتھ ٹریک 2 کے اندر نیگوسیشنز بھی چلی ہیں، لوگوں کو لایا بھی گیا بات چیت کے اندر۔ ہمارے یہاں یا آپ غدار ہیں یا آپ ٹیررسٹ ہیں یا آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب نے، فارمر چیف منسٹر بلوچستان، پریزیڈنٹ نیشنل پارٹی کے۔ ہمیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے جوائن کیا ہوا ہے، تھینک یو ویری مچ۔ نصرت جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے۔ میجر جنرل زاہد محمود کا میں اس لیے بھی بڑا انٹرسٹنگ ان کا کریئر ہے کہ ایز اے لیفٹیننٹ کرنل جب یہ تھے باجوڑ میں تو سیریس انجریز ہوئی تھیں، 6 بلٹس انہوں نے لیے تھے، اینڈ ہی آلسو لاسٹ اے لمب۔ سو آئی تھنک جب یہ بات کریں گے تو ہی از مور دین کوالیفائڈ کہ یہ اپنی رائے بھی ہمیں لیں۔ اٹس جسٹ ناٹ اے رینک دیٹ وی انوائٹڈ ٹو دی آفس، ویو ایکچولی انوائٹڈ این آفیسر جنہوں نے اپنا حصہ پورا ڈالا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں۔ آپ تو آج اس میٹنگ میں بھی تھی کوئٹہ کے اندر جو ہوئی، بڑی ہائی پارٹ میٹنگ تھی، بڑا اس کو کوریج وغیرہ بھی ملی۔ 2 بیسک سوال ہیں، کیا وہی باتیں ہوئی ہیں جو صرف میڈیا کے لیے باتیں ہوتی ہیں، ڈائلاگ یہ وہ، یا کوئی اسپیسیفک فرق آپ کو سوچ میں نظر آیا ہے کہ جو سول لیڈرشپ تھی، جو آرمی لیڈرشپ تھی، کیا ان کی سوچ میں فرق نظر آیا ہے؟ کیونکہ حالات تو بہت فرق ہو گئے ہیں بلوچستان میں۔ مالک صاحب تھینک یو ویری مچ۔ میں اپنے پارٹیسپینٹ کا بھی مشکور ہوں۔ دیکھیں مجھے تو سوچ میں ذرا بر بھی ابھی تک اسلام آباد کی فرق نہیں پڑا ہے، کیونکہ بلوچستان کو ابھی تک وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے۔ بلوچستان کو سیاسی انداز پہ
ڈیل کرنے کی بجائے وہ اس کو سیکیورٹی حوالے سے ڈیل کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے بلوچستان مینیج نہیں ہو رہا ہے. اور یہ جو مطلب بیانیہ ہے ہمارے ملیٹنٹ کا، اس بیانیہ کو جو آزادی کی بیانیہ ہے یا ایک اسکول آف تھاٹس کی بیانیہ ہے، اس کو گولی سے آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو ملٹیپل ڈائمنشن کی ضرورت ہے. لیکن وہاں پہ یہ فقدان ہے. یہاں کے جیسے آپ کو اچھی طرح پتا ہے، ہمیں الیکشن میں ووٹ کا حق نہیں ہے. جیتے ہیں کوئی اور، رزلٹ کسی اور کا آتا ہے. ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ رک گیا ہے، ہمارے لوگ بے روزگار ہیں. تو ان تمام ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو ایک ایسی ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جس میں جو ہے نا آپ نیگوسیشن پہ جا سکے. تو ایسی چیزیں میں نے نہیں دیکھی ہے جی، ایمانداری سے مالک. میں تو بلوچستان میں اپنی ساری زندگی یہاں زندہ آباد مرد آباد میں ہم نے گزاری ہے. اور اس طرح کا جو بے روح میں اس کو کہتا ہوں، ہماری جو پارلیمنٹ ہے میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے. تو ہماری بدقسمتی ہے کہ مسئلوں کو سلجھانے کی بجائے زیادہ الجھا رہے ہیں، اور بلوچستان کو سمجھنے کی بجائے اس کو مزید کمپلیکیٹ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے پی ایم صاحب کو کہا آپ بیٹھیں یہاں پہ، ایک دو دن میں بیٹھیں، ہم جو ریکمنڈیشن دیں گے آپ ان کو ہم امپلیمنٹ کریں. ہم نے ہر فورم پہ سجیشن دیے ہیں. اب تو مالک صاحب بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ جتنے پرو فیڈریشن پارٹیاں ہیں، ہماری عوام ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں اس ملک میں جمہوریت سے کچھ نہیں ملے گا. میں آپ کو آنیسٹلی کہتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑا مشکل آ رہا ہے کہ یہ بھی صورتحال پیدا ہوگی ہے. تو میں ابھی تک جو میں نے محسوس کی اس مسئلے کو، ابھی تک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اسی طرح جو ہے نا. یہ آپ کی بات بڑی ریلیونٹ ہے. یہ آپ کی بات بڑی، میں بھی پروگرام میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ ہم بلوچستان کو ایک سیکیورٹی لینز میں سے دیکھتے ہیں، اس لیے ہمارے سارے سولوشنز بھی کائنیٹک اورینٹڈ ہیں. مار دو، یہ کر دو، یہ پرابلم ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، چیف منسٹر نے بھی کہا کہ جی ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، پرائم منسٹر بھی بات کر رہے ہیں. بات چیت کس سے ہوگی؟ بیکاز وہاں پہ دو ہی کیٹیگریز جب ان کی باتیں سنتے ہیں کہ جی وہ ٹیررسٹ ہیں، وہ ملک کے دشمن ہیں، چلیں ہربیار ہو گئے، دوسرے ہو گئے، کوئی سوئٹزرلینڈ بیٹھا ہوا ہے، کوئی پیرس بیٹھا ہوا ہے، وہ تو چلے مال کھا رہے ہوں گے انڈیا سے بھی، دائیں بائیں سے، کچھ گلف سٹیٹ بھی پیسے لگاتی ہیں. لیکن جو فٹ سولجرز ہیں ان میں سے تو بہت لوگ وہ ہیں جو گمراہ کیے گئے ہیں، جن کو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی غاروں میں رہنا چاہتا ہے، اور اگر اس کو کوئی زندگی میں امید ہو ایک بہتر زندگی کی. بات کس سے کریں گے؟ آپ جب چیف منسٹر تھے آپ نے بھی کوئی کوشش کی تھی بات چیت چلانے کی، کیوں نہیں بات آگے بڑھی آپ کے زمانے میں؟ نہیں، میں نے تو دیکھو مالک صاحب بات چیت کی. مجھے مینڈیٹ دیا گیا تھا آل پارٹیز کانفرنس میں، جس میں آرمی چیف بھی بیٹھا ہوا تھا اور ایجنسیوں کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے بات چیت 80%، 70-80% کامیاب ہوئے تھے. اور میں تو خوش ہو کے آ گیا، پی ایم کو بتایا. اس نے کہا جا کے جو ہے نا آپ جنرل راحیل صاحب کو بتا دیں. میں نے اس کو بتایا، اس کے ٹیم کو بتایا. تو سڈنلی جو ہے نا میں نے محسوس کی کہ میں ایک اسکول آف تھاٹس موجود ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کمپرومائز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ان کو جو ہے نا ایلیمینیٹ کر لیں گے. اور میں نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے جو مجھے بھیجا تو وہ تو میری اتنی خواری میں نے کی، بڑی مشکل سے میں نے چیزیں مینیج کی، تو وہ تو تمام چیزیں رائگان گئی. اب جو یہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، خاص طور پر بی ایل اے اور بی ایل ایف، یہ تو مذاکرات کے لیے آپ کی کیا چیزیں طے ہو گئی تھی ڈاکٹر صاحب؟ کس قسم کی چیزیں طے ہو گئی تھی جب آپ کہتے ہیں 70-80% باتیں طے ہو گئی تھی؟ دیکھیے مالک صاحب، ہماری دو کنڈیشن تھی. ایک یہ کہ پاکستان کی سیکورٹی کو چیلنج نہیں کرو،
نمبر 2 پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو مان لو. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں, اور ان کی کوئی ایسی بڑی ڈیمانڈ نہیں تھی. وہ ڈیمانڈ کچھ اسکولوں کی تھی, کچھ جابز کی تھی, جس کو میں نے پی ایم صاحب کو کہا یہ تو میں بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے کر کے دے سکتا ہوں. تو اس وقت تو چیزیں بالکل تیار تھی, بہت بہت بڑی پیشرفت ہوئی تھی. ٹھیک ہے, میں باقی دوستوں کو بھی شامل کر لوں. جنرل صاحب آپ نے تو آپریشنز میں بھی حصہ لیا ہوا, کائنیٹک سب کچھ کیا ہوا ہے. کیا الٹیمیٹ سولوشن کائنیٹک صرف ہو سکتا ہے؟ چلیں, بیکاز مجھے آپ کے یہ ایک فارمر آرمی چیف سے میری بات ہو رہی, تو انہوں نے کہا بلوچستان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ جغرافیہ ہمارے حق میں ہے, کیونکہ وہ اتنا بڑا ہے اور اس طرح وہ پھیلا ہوا اور آبادی اس طرح تھوڑی ہے کہ کوئی بھی ٹیررسٹ کوئی ٹیک اوور نہیں کر سکتا. وہ یہی کر سکتے ہیں, یہاں دھماکہ کیا, وہاں کیا, ایک گوریلا وارفیئر چلتا رہے, ٹیک اوور نہیں ہو سکتا. لیکن یہ چیز ایسے ہی چلتی رہے گی. لیکن آپ کے جتنے میں سرونگ فارمر آرمی آفیسر سے ہی بات کی ہے, جو بہت سے جنہوں نے بلوچستان میں سرو بھی کیا, وہ کہتے ہیں یار ایک پیرلل ڈائلاگ تو ہوگا تبھی بات ہوگی. لیکن اب جیسے آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی کہ جب ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ اس کو ہم ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب, پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ, اور آپ نے جو عزت دی ہے اس کا بہت شکریہ. اٹس این آنر کہ میں مالک صاحب اور نصرت جاوید صاحب کے ساتھ اس پینل پہ بیٹھا ہوں. دیکھیں, انفارچونیٹلی ایک امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ جو ملٹری مائنڈ ہے وہ صرف کائنیٹک میں بلیو کرتے ہیں. پاکستان کی ملٹری بھی اور کوئی بھی ملٹری پرائمریلی پرپز از ٹو اچیو پیس. اب وتھ کائنیٹک بھی جو ہے دس از بیسیکلی اے پولیٹیکل ٹول, پولیٹیکل انسٹرومنٹ ہے. پرابلم پاکستان میں یہ آ جاتی ہے مالک صاحب کہ جب جو پولیٹیکل پارٹ ہے نا, جس نے اونرشپ جب وہ وار کی نہیں لیتا, جب وہ اونرشپ اپنی ریسپانسبلٹیز کی نہیں لیتا, پاور میں تو آنا چاہتا ہے. یہ اکراس دا بورڈ پاکستان میں ایشو ہے, چاہے وہ بلوچستان ہے یا یہ بڑی اچھی باتیں. آئی ایم شیور کہ مالک صاحب جو بہت کلوزلی چیزوں کو دیکھا ہوگا, لیکن جب وقت آتا ہے یا جب پاور آپ کو ملتی ہے تو جو آپ کی ریسپانسبلٹیز ہے وہ نبھانے میں ہم سیریسلی ناکام ہو جاتے ہیں. پھر وہی ہم ہسٹری میں جانا چاہیں گے, جس سے بھی بات کریں وہ کہتے ہیں بلوچستان کو کسی نے سمجھا نہیں. بلوچستان میرے نزدیک انفارچونیٹلی بلوچستان کو بلوچستان کے لوگوں نے بھی نہیں سمجھا جو اس کو رول کرتے رہے. 1972 میں جب انیشلی بنتا ہے, پروونس بنتا ہے, بیبی پروونس ہے پاکستان کا, 2500 ٹیچرز نان بلوچیز جو ہے وہ ایکسپیل کر دیے جاتے ہیں, صوبے سے نکال دیے جاتے ہیں. آج تک کسی نے پوچھا کہ وٹ واز دا پرپز بیہائنڈ دیٹ. 17 میں سے 14 سردار وہاں پہ چیف منسٹر ہے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو وہ پاسٹ کی باتوں میں, تو دیکھیں نا 14 جو ہے وہ 17 میں سے 14 چیف منسٹر جو رہتے ہیں وہ ہیں سردار رہے ہیں ڈفرنٹ اپنے, ٹھیک ہے. ان کو جو بھی, میں تو کہتا ہوں ایک وائٹ پیپر شائع کرے کہ جی 72 سے لے کر آج تک کتنے فنڈز بلوچستان کو دیے گئے اور کون, تاکہ آئیڈینٹیفائی تو ہو کہ کون ریسپانسبل ہے مین جو سوشو اکنامک اگر وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. تو میرے خیال میں اکومولیٹو مسٹیکس ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر انہوں نے کر دیا تو وہی ریسپانسبل ہوگا. اکومولیٹو مسٹیک اس طرح ہے کہ جو ان کو فنڈز دے رہے تھے یا جو فیڈرل سے, دیکھیں نا وہ جو کامنرز ہیں وہ یہی گلا کرتے رہے ساری زندگی کہ جی سرداروں میں انویسٹ کرتی رہی ہے اسٹیٹ, سرداروں کو ہی لک آفٹر کیا گیا. سردار جو ہیں وہ جو پاور میں آ جاتے ہیں وہ اس پیریڈ کے لیے تو خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن جب اپوزیشن میں جاتے ہیں یا جب پاور سے باہر ہوتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی, بیکاز انہوں نے الیکشن ہی اسی کے اوپر لڑنا تھا, پالیٹکس اسی کے اوپر چلی کہ جی ڈپریویشنز ہیں, ٹھیک ہے ڈپرائیوڈ رہے ہیں, سارا کچھ رہا, اسٹیٹ فیلئر ہوئے, لیکن انہوں نے پالیٹکس بھی اسی کے اوپر کی, کسی نے حل کی طرف جانے کی کوشش نہیں کی. اور آج ایز آف ٹوڈے جب تک پولیٹیکل اونرشپ نہیں لی جائے گی اور بار بار اگر یہ کہہ دیا جائے گا جی ایجنسیوں نے یہ کیا, سیٹلمنٹ کے نام ہوگی تو جنرل باجوہ کی طرف ڈال دیں گے, کل جب یہ چیف چلے جائیں گے تو پھر ان کے کھاتے میں کچھ ڈال دیا جائے گا, پرویز مشرف صاحب کے کھاتے میں بہت ساری چیزیں, تو جو ڈرٹی لانڈری یا جو فیلئرز ہے وہ آپ ادھر کیونکہ وہاں سے اس طرف کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمیں اگر ماضی کے بیگیج سے نکلنا ہے, غلطیوں سے ضرور سیکھیں لیکن بیگیج کے نیچے دب نہ جائیں. تو اکومولیٹو مسٹیک ہوئے. آج بھی جو بلوچستان کی سچویشن ہے دس از ڈفرنٹ فرام خیبر پختونخوا, اس کا تھریٹ ڈفرنٹ ہے, یہ دس از اے سیریس تھریٹ, اور جو سیریس اپروچ کرنی ہے یہ پولیٹیکل لیڈرز نے کرنی ہے, اونرشپ لینی ہے, کیونکہ کانفلکٹ ریزولوشن پولیٹیکل لوگ ہی کر سکتے ہیں. کائنیٹک والے لیکن عام لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی اس پرابلم کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی جو الیکٹڈ لوگ ہیں, جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, وہ جینوئن لیڈرشپ نہیں ہے, اور وہ کون لوگ الیکٹ ہوں گے وہ الیکشن سے زیادہ سلیکٹڈ لوگ ہیں,
اور وہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر دیتی ہے، اور یہ غلطی کرتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور لوگوں کا اس لیے ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے الیکٹڈ لوگوں سے. تو جب وہ الیکٹڈ آدمی سے بات نہیں کرے گا تو کبھی کوئی آ جائے گا، کبھی مارنگ آ جائے گی، آج آپ مارنگ کو ایلیمنیٹ کر دیں، کوئی نئی مارنگ آ جائے گی. سو وہ تو ایک چیز ایک بیانیے کو فیڈ اپ ہوتا رہے گا نا. میں مالک صاحب پہلے میں نے کہا کہ اکومولیٹو مسٹیکس ہے، لیکن میں آنیسٹلی بتاؤں یہ ڈیبیٹس میں یہ بڑی چیزیں یہ جو بھی آپ باتیں کر رہے ہیں یہ ساری ڈیبیٹس میں ہوتی ہیں. پریکٹیکلی سارے جب اپنی میں نے کہا نا جب ڈیموکریسی پریکٹس ہی نہیں ہوتی، جب اس کو پریکٹیکل شیپ بھی نہیں جاتی، تو وہ پھر یہی باتیں ہوتی ہیں کہ جی آپ وہ انہی پاور سینٹرز کی طرف دیکھتے ہیں جن کی طرف سے وہ آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہوتے ہیں، اور ایوری باڈی اکراس دا بورڈ. میں آنیسٹلی آپ کو بتاؤں کہ ہر کوئی پھر وہیں پہ جا کے بات چیت کرتا ہے جی کہ ہمیں لے آئے ہمیں لے آئے. دیکھیں نا میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب تک یہ اونرشپ نہیں لیں گے یا پالیٹکس اپنے آپ کو کیوں ہر کوئی بات چیت اسی لیے کرتا نا کہ ہمیں لے آئیں وہ پتا ہے کہ ہمیں لے آئیں گے. نہیں تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دے کریٹ دیٹ انوائرمنٹ اپنی لے نا جی. آپ ڈیسائیڈ کر لینا ابھی مالک صاحب ہیں یا جو بھی فار دیٹ میٹر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے سارے بیٹھ کے آج پولیٹیکل پارٹیز ڈیسائیڈ کر لے کہ جی وی آر ڈوئنگ اٹ ایٹ آر اون. چلیں آج ایک سچویشن ہے، چھوڑ دیں آپ پاس کو، ٹوڈے دیر از اے سچویشن، ٹرین کے بعد ایک سچویشن ہے. آج پولیٹیکل لیڈرشپ اپنا ٹیک اوور کر لے. پولیٹیکل پولرائزیشن ہے نا، پولرائزیشن ضروری ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے. تو جب بھی گورنمنٹ میں اپوزیشن میں سارے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر لے کہ جی ہم نے اس پولرائزیشن کو ایڈریس کرنا ہے، یہ جو خرابی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے، اب اس کو ہم دور رکھتے ہیں اور ہم اپنا وے فارورڈ چلتے ہیں. چلیں اس میں وے فارورڈ چلتے ہیں. نصرت ویئر ڈو وی اسٹارٹ ناؤ؟ اب کہاں سے ہم شروع کریں؟ ابھی میرا خیال ہے کہ جو شخص بھی یہ بات کر رہا ہے کہ سیاسی ڈائیلاگ ہوگا وہ بالکل خوابوں کی دنیا میں رہ رہا ہے. دیکھیے دنیا کی تاریخ میں بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر دہشت گردی انسرجنسی ہے، لیکن بہت کم ہوا ہے کہ ایک ٹرین جس میں 450 مسافر بھرے ہوئے. تو موویز کا اسٹاف ہے، موویز میں ہم دیکھتے تھے چیزیں. انڈرسٹینڈ؟ اچھا اب کل رات 7 بجے تک کم از کم میں اس بات پہ کنونس تھا کہ اس کو کلیئر کروانے میں کم از کم 5 6 7 دن تو کہیں نہیں گئے. ہمارے ذہن میں آ رہا تھا بامبے، ہمارے ذہن میں آ رہا تھا 9/11، ٹھیک ہے، اور شاعتیں ہی بہت زیادہ ذہن میں اور پھر یہ کہ وہ آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا. اب آپ اس بات کو پسند کرو یا نہ کرو، جن کے پاس فورس ہے بھائی انہوں نے دوسری رات مکمل ہونے نہیں دی. اب وہ کہیں گے یار ہم کس سے بات کریں، یہ اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے، یہ ڈاکٹر مالک کیا باتیں کر رہے ہیں. اب ڈاکٹر مالک جو ہے 1 سال پہلے مجھے یاد ہے میں ان کے ساتھ بڑا ہمارا ہیومر والا رشتہ ہوتا ہے. ہمارے مکران کے جو لوگ ہیں بہت کم لوگوں کو پتا ہے ان میں بہت سیلف اویسو ہیومر ہوتا ہے اور بڑے یعنی زندہ دل لوگ ہیں. تو ہم تو نام نہاد لاہوریہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بہت یہ بھی بہت زیادہ تو، لیکن وہ میں ان کو اتنے عرصے سے جانتا ہوں. ڈاکٹر مالک واز سو ورڈ. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج کیا ہوا آپ کو؟ انہوں نے مجھے 2 خواتین کا ذکر کیا جن میں سے ایک غالباً ایم فل کی اسٹوڈنٹ تھی اور ایک نے ریسنٹلی ایم اے کیا تھا. میں نے کہا یار مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ادھر چلی گئی ہے. تو دیکھیے یہ جو اس کے پیچھے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے نا، اس کو اب کوئی یہ جو بات کر رہے ہیں نا جنرل صاحب، اب کو ماضی کی بات نہیں کرے گا. اب جن کے پاس فورس ہے وہ یہ کہیں گے یار ٹھیک ہے یہ جو ہونا تھا ہو گیا. کل سنا بلوچ سے یہی بات اس نے کہا بالکل اب لیڈرشپ چلی گئی ہے. یہ کہ آج ہی جیسے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے اعتراف کیا، تھوڑا سا فیکٹ چیک میں ان سے غلطی ہوگی کہ جی 2018 میں سب ٹھیک ہو گیا تھا جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں تھے، 2017 میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا. لیکن سوال اٹھتا ہے کہ جب دہشت گردی پر قابو پا لیا گیا تو اس وقت چیف منسٹر تھا ڈاکٹر مالک. تو ڈاکٹر مالک کے ساتھ وہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ جی 2.5 سال کے. جب وہ ثناء اللہ زہری آتے ہیں تو پھر باپ کہاں سے آ جاتا ہے؟ وہ بھی بات کرتے نا شہباز صاحب وہاں بیٹھ کے کہ جی جب پھر یہ کہ سب کچھ اچھا ہو گیا تھا ہمارا ہو گیا، لیکن پھر باپ کہیں سے نازل ہو گیا اور باپ کے بچوں نے آج ہمیں اس مقام. باپ کی میں آپ کو ایک اور سٹوری سناؤں. رائے طاہر تھے تو جب یہ بنا وہاں پہ سی ٹی ڈی بنا بلوچستان میں تو رائے طاہر کو وہاں پہ اس کا ہیڈ لگایا گیا. اب رائے طاہر نے پنجاب میں زبردست کام کیا ہوا تھا. فیو منتھس ڈاؤن دا روڈ
غوث بزنجو تھے آپ کے چیف منسٹر صاحب، انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا کہ اس کی چھٹی کروا دی، بیکاز رائے طاہر نے کچھ لوگ پکڑے وکڑے جن کو انفلوئنشل سے تعلقات قدوس بزنجو نے قدوس بزنجو نے بھائی میرے اور ڈاکٹر مالک کے سامنے بابا قدوس بزنجو نے ان کو فارغ کروا دیا. اور جب پرائم منسٹر سے کسی پرسن ہو میٹرڈ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں دیکھو وہ باپ کی چیزیں چاہیے، ووٹ ہے، سب کچھ ہے، تو مجبوری ہے. تو وہ بندہ ہٹا دیا گیا وہاں سے. سی ٹی ڈی کا تو یہ وہاں پہ ایگزیکٹ جب آپ نے بات کی تو باپ کی یہ بھی کنٹریبیوشن ہے کہ سی ٹی ڈی نہیں. لیکن میں ذرا 2-3 اسپیسیفک چیزوں پہ ڈاکٹر صاحب بات کرنا چاہ رہا ہوں. بہت سے میری ایکسپرٹ سے بات ہوئی کاؤنٹر ٹیررزم کے، اور جو یہ بلوچستان کو بڑا سمجھتے ہیں، انہوں نے 4-5 باتیں پوائنٹ آؤٹ کی. انہوں نے کہا جی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ فوج ٹیررسٹ سے تو لڑ سکتی ہے، ٹیررزم سے نہیں، اور اس کے لیے آپ کو اسٹرکچر چاہیے، انٹیلیجنس کا اسٹرکچر چاہیے. کم از کم بلوچستان میں اور کچھ نہیں ہوتا، آپ ٹینر پوسٹنگ کریں. جو تھانے دار آتا ہے، جو انٹیلیجنس کا بندہ آتا ہے، جو ایس پی کمشنر آتا ہے، ان کی 2-2, 3-3 سال کی جو ٹینر ہے وہ ہونی چاہیے ٹینر پوسٹنگ، تبھی وہ کام چلتا ہے. ورنہ یہ کوئی بھی چیز اسٹیبلش نہیں ہوتی. جو آپ کے اے کیٹیگری بی کیٹیگری علاقے بنے ہوئے ہیں، اب 90% علاقہ آپ کا اس سے زیادہ وہ بی کیٹیگری میں ہے، جس میں وہ لیویز بنائی ہوئی ہے. اور عام خیال یہ ہے، بلکہ میں چاہوں گا آپ ذرا اس پہ ہمیں بتائیں بھی کہ جی وہ سرداروں کے کھاتے میں ہے، سال کا 92 ارب روپے کا خرچہ ہے لیویز کا. انڈر ٹرینڈ، بالکل ال ٹرینڈ. اس میں سے وہ ایک سٹڈی آئی تھی کہ جی 60% تو نوکری پہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور 30-40% جو ہوتے بھی ہیں وہ اتنے بیچارے بری طریقے کے ٹرینڈ ہیں، کوئی واقعہ ہوتا تو ویسے ہی غائب ہو جاتے ہیں. 92 ارب میں تو آپ پوری پولیس فورس اور پورا اسٹرکچر کھڑا کر سکتے تھے بلوچستان میں. جب آپ وزیر اعلیٰ تھے، آپ نے کچھ کوشش شروع کی تھی یہ اے علاقے بڑھانے کی، بی علاقے ختم کرنے کی، کیوں نہیں ہوا؟ کس نے روکا؟ میں نے مالک صاحب 3 ڈسٹرکٹوں کو ان کو اس میں کنورٹ کیا تھا، جس میں مکران تھا، جو میرے بس وہاں چلتا تھا، گوادر، تربت، ڈسٹرکٹ کیچ اینڈ ڈسٹرکٹ پنجگور. بات وہ نہیں ہے سر. اب بات یہ ہے کہ پہلے ڈاکٹر صاحب ذرا مجھے اس پہ واضح کر دیں کہ پھر کیوں وہ بات آگے کیوں بڑھی، اور وہ بعد میں وہ علاقے کیوں واپس ہو گئے. میں اپنی آڈینس کو بتا دوں، میں آڈینس کو بتا دوں صرف کیٹیگری اے اور بی کا. آج بھی پچھلے دنوں یہاں ڈیبیٹ چلا پارلیمنٹ میں کہ جی لیویز کو رکھنا چاہیے یا رکھنا نہیں چاہیے، اس کو ایریا میں ڈکلیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ کا اربن وار ہے، وہ اربن وار تو آپ کے شہروں میں لڑا جا رہا ہے جو پولیس ایریا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ کسی زمانے میں جو گوریلا وار تھا نا پہاڑوں والا، وہ نکل گیا ہے، وہ اربن وار میں کنورٹ ہو گیا ہے. تو مالک صاحب میں اس وقت آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اب جو جنرل صاحب نے جو کہا، آئی ہیو لاٹ آف ریسپیکٹ، لیکن دیکھیں نا جب لوگ اس حد تک اپنے نمائندوں سے ایکسکیوز می، ان کو پتا ہے کہ پہلے تو چلو سردار تھے، اب تو یہاں ڈرگز مافیا بھی آ گیا، یہاں ٹھیکیدار بھی آ گئے، اور یہ جو 2014 کا الیکشن تھا، یہ کوئی الیکشن تھا؟ یہ تو ایک منڈی لگی ہوئی تھی معذرت کے ساتھ. تو اس طرح 1-2 اور الیکشن ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم بلوچستان کے جو بلوچ علاقے جہاں اس میں ہے، اس میں تو کوئی الیکشن میں نہیں جائے گا. تو اس دفعہ تو پورا ایکشن تھا. اگر آپ لوگوں کی پارلیمنٹ کو بالادست نہیں رکھیں گے تو لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے جمہوریت سے تو اٹھ جائے گی جی. تو میں سمجھتا ہوں مالک صاحب بنیادی سوالوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بنیادی سوالوں کو ایڈریس کریں. اب فرض کریں وہ یہ جو یہ کہتے ہیں کہ لوگ آئے ہیں، ان کو کون لے کے آتا ہے؟ ان کو لانے والے ہمارے ادارے ہیں. اب ہم لاکھ کہیں کہ جی یہاں پہ عوام نے ووٹ دیے، مجھے پتا ہے
میں نیشنل اسمبلی جیت چکا ہوں اور مجھے ایک ایسے آدمی سے ہرایا گیا ہے جو نہ تربت کا ہے نہ گوادر کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس کا کیا حل ہے؟ مجھے لوگ میرے ورکر کہتے ہیں کہ جی آپ الیکشن میں ہماری 10-12 سیٹیں آ رہی تھی, ہمیں 3 دے دیا. تو اس طرح سے تو میں سمجھتا ہوں اختر مینگل ہے, محمود خان اچکزئی تھے, یا یہاں JUI تھا, سب کو کوڑے لین پہ لگا دیا. اچھا ایسے ان نون لوگوں کو لایا. ایک اور مسئلہ ہے, وہ ہے مسنگ پرسنز کا, جو بڑا سیریس ایشو ہے اور وہ جب تک حل نہیں ہوگا. جن صاحب میری بات ہو رہی تھی آپ کے فارمر آرمی چیف سے بھی, اور ایک انٹیل کے ہیڈ تھے, ان سے بھی بات ہوئی. میں نے ان سے کہا مجھے بتائیں یہ حل کیوں نہیں مسئلہ ہوتا. انہوں نے 2 سجیشنز دی اور مختلف الفاظ میں, لیکن جسٹ ایک ہی تھا. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے اندر جو ISI ہے اور MI ہے, ان کے پاس گرفتاری کے رائٹس نہیں ہیں. یہ اگر بندہ پکڑتے ہیں پوری انویسٹیگیشن کر کے, ٹیررسٹ پکڑتے ہیں, یہ اس کو پولیس کے حوالے کرنا پڑتا ہے. پولیس کا پھر وہی تھانے دار جو ہے جس نے گرفتاری ڈالی ہوتی, وہ جاتا ہے عدالت میں. جب عدالت میں اس کو ایک وکیل 4 سوال پوچھتا ہے, نہ اس کو بیک گراؤنڈ صحیح پتا ہوتی, نہ کیس پتا ہوتا ہے, تو وہ چھٹ جائے گا, وہ چھٹ جاتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تو ہم اس میں کیا کریں. ایک تو یہ پرمیشن ہونی چاہیے کہ جو ٹیرر, ایسپیوناج, یہ جو چیزیں ہیں, ان کے اوپر گرفتاری کی اجازت ہونی چاہیے, تاکہ وہ ادارہ آ کے اور آپ اس پہ پتگنے لگا دیں کہ آپ نے اگر بندہ اٹھایا, آپ اس کو 48 گھنٹے کے اندر عدالت کے سامنے لائیں گے. آپ اگر اس کے بعد آپ سویلین اوور سائٹ بھی بنا دیں کہ ہر 3 مہینے بعد جو آپ کے پاس لوگ ہیں ان کے اوپر آپ کو جواب دینی ہو. لیکن یہ اتنا بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے کہ اس میں بہت سے لوگ نیٹ سے نکل جاتے ہیں اور وہ ٹیررزم آگے پنپتا ہے. آپ سے میں اس لیے پوچھوں کہ آپ آپریشنز میں تھے, کیا یہ صرف بات ہے؟ بکاز لوگ ساتھ ہی دیکھ خوف یہ اٹھتا ہے کہ اگر پرمیشن مل گئی فارمل گرفتاری کی, تو پہلے لوگ کہتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز تو جی چھوڑتی نہیں ہیں, اٹھا لیتی ہیں. کیا یہ بہتری ہوگی یا یہ نقصان ہوگا الٹا؟ جی دیکھیں مالک صاحب, جو سچویشن ہے نا بلوچستان میں, یہ بڑی ایوالونگ ہے اور اتنے کوئکلی چینج ہو رہی ہے, اتنے کوئکلی. اس یہ جو ریزسٹنس ہے یا یہ جو وہاں سے فرکشن بھی ہے, اس نے بڑے کوئکلی ہینڈز بھی چینج کی ہیں اور بہت سارے کریکٹر. اور اس لیے سوری فار دا انٹرجیکشن, اس لیے میں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ جی اگر یہ سلسلہ ایسے ہو جائے, یہ آپ کا مسنگ پرسنز والا مسئلہ ختم ہو جائے گا. جی دیکھیں, لا فیئر کے نیچے جب بھی آپ چیزیں اسٹیبلش کریں گے تو ان کی ایٹ لیسٹ ان کی جو ویلیڈیٹی ہے یا ان کا جو رائٹ پرپز ہے نا, وہ ضرور سالو ہو جائے گا. میں آنیسٹلی بتاؤں آپ کو کہ اسی مسنگ پرسن کی گاہ میں آئی ایم شیور کہ دیکھیں حالات بھی بڑے ڈفرنٹ ہیں جی. وہاں پہ اب اتنے کریکٹرز آ گئے ہیں بلوچستان کے بیچ میں, اسپیشلی آفٹر دس انٹرفیئرنس, جو ابھی تو کلیئر اٹ از بینگ ویجڈ بائی اے اسپانسر. پراکسی سے اسپانسر موجود ہے, وہ ویج کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ بہت سے انٹرنیشنل اور بھی اپلیکیشن ہے, کیونکہ بلوچستان میں چائنیز انٹرسٹ کی وجہ سے ایک پوری اسٹیٹ کھڑی ہے. لیکن دیکھیں ایکسپلائٹ کرنا بالکل ہم مانتے ہیں انڈیا کے ہی پیسے لگ رہے ہیں, گلف اسٹیٹس کے بھی 2-3 ہیں, ان کے ریزنز بھی ہیں, سب کو پتا ہے, وہ بھی لگ رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا, یو کانٹ ہینگ یور کوٹ انٹل دیر از اے ہک آن دا وال. وجہ تو جینوئن ہے جو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں ٹیررسٹ یا دوسرے, ان وجہوں کو تو ایڈریس کوئی نہیں کر رہا. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں, آپ نے تو کیونکہ کاؤنٹر ٹیررزم کیا ہوا ہے, اس لیے میں ٹوٹلی ایگری. اگر اس کے لاز اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, ان کو رائٹس مل جاتے ہیں, تو آئی تھنک ڈکلیئر کرنے میں ان کو پرابلم کوئی بھی نہیں ہوگی, ان کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہوگی. دیکھ مسنگ پرسنز کا دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایشو بالکل ہے, جینوئن ایشو ہے, کچھ انسیڈنٹس ہو بھی جاتے ہیں. اور جب وی آر ان دا اسٹیٹ آف دا وار میں کولیٹرل ڈیمیج, اس طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہے جی. اور یہ پاکستان صرف نہیں کہ بلوچستان میں صرف ہو رہا ہے, آپ دنیا کی کوئی وار کی ہسٹری اٹھا لیں, آپ سری لنکا کو ذرا اسٹڈی کر لیں, انہوں نے جو کاؤنٹر آپریشنز کیے ہیں اور ان کی جو ملٹری انوالو تھی, وہ تو حد سے زیادہ چلے گی. آپ بنگلہ دیش کی چیزیں دنیا کی کئی دیکھ لیں, ہو جاتی ہے جی مسنگ. لیکن اس کو پھر ایکسپلائٹ بھی بہت کیا گیا, اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا. سوشل موومنٹس ٹیک اوور کرتی ہیں, رائٹ کاز کے اوپر آتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ غلط کاز پہ. جب ہائی جیک ہو جاتی ہیں تو پھر وہ سوشل ڈسٹرپٹیو موومنٹس میں چینج ہو جاتی ہے, کیونکہ پیسہ بہت انوالو ہے جی, ہیوج پیسہ انوالو ہے. اور دیکھیں نا مالک صاحب, ود آل مائی ریسپیکٹ بات کر رہے ہیں, اب جب گورنمنٹ بن جاتی ہے, چاہے وہ اے روٹ سے آئیں یا بی سے آئیں یا سی سے, انفارچونیٹلی جو کرپشن ہے جی بلوچستان جیسے صوبے میں اور مس گورننس کی وجہ سے, ابھی آپ لیویز کی بار بار بات کریں, 83,000 میں سے 60% تو ہیں ہی نہیں آن گراؤنڈ.
اور آنیسٹلی بتاؤں کہ وہاں پہ یہ فیلنگ بھی ہے, لیٹ می شیئر اٹ ود یو, کہ جدھر لیویز کی ڈپلائمنٹ ہے وہاں پر جو سیکورٹی فورسز کے ادارے ہیں وہ بھی تھوڑا سا اپنا, ان کو بھی ڈر ہوتا ہے کہ یہ آیا یہ پولیسنگ کر رہے ہیں یا لا اینڈ آرڈر کر رہے ہیں یا کسی کی پروٹیکشن کر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو بس کا جو پچھلے دنوں ایک روکی گئی تھی جس میں 7 مسافر 500 میٹرز کے بیچ میں 2 لیویز کی پوسٹیں تھی اور مینڈ تھی, یہ بھی نہیں تھا کہ وہاں مسنگ تھے لوگ, اور اس کے بیچ میں ایک بس سے لوگ اتارے گئے اور مارے گئے, اینڈ نو بڈی ریئیکٹڈ. تو دیکھیں نا پھر جب ٹیکس پیئر کا پیسہ کاؤنٹڈ فار ہی نہیں ہوگا تو یہ بیڈ گورننس ہوئی, کرپشن کے ایشوز ہیں. تو یہ دیکھیں جب تک وہ اپنی رسپانسبلٹی, اچھا یہ مسنگ پرسن کے بیچ میں پھر لوگوں نے اپنی اس میں سیاست بھی کی. کئی جگہ ٹیررسٹ آپ نے دیکھے ہیں جو مسنگ پرسنز کی لسٹ میں تھے وہ مارے گئے, وہ وہاں پر ملے, کیونکہ اسٹیٹ کا ایک نیریٹو اگینسٹ اسٹیٹ ایک نیریٹو ایک بلڈ کیا گیا جی. اور یہ عام سوچ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ ایک ناراض بلوچ جو ہے وہ غصے میں اور گن لے کے چلا گیا ہے اور اسی کی سوچ امپلیمنٹ ہو رہی ہے. یہ جو ٹرین ہے اس کے پیچھے پوری ایک اسٹیٹ کھڑی ہے, اس کی تھنکنگ کھڑی ہے, اسٹریٹجی کھڑی ہے جو پاکستان کو امپلوڈ کرنا چاہتی ہے, جو پاکستان کی پالیسی. لیکن سر وہ تو ہمیشہ دشمن تو ہمیشہ ہوگا نا, پہلے ہم اپنا تو گھر ان آرڈر کریں. وی کانٹ کیپ بلیمنگ پیپل فار ایکسپلائٹنگ. ہمارا ایشو یہ ہے, لیٹ می کنفیس, کہ ہم لاز جب بناتے بھی ہیں جو جس پرپز کے لیے بناتے ہیں انفارچونیٹلی پھر وہ تھوڑے سے مس یوز ضرور ہوتے ہیں, اور وہ چیز پرابلم کریٹ کرتی ہے کہ آپ جو لا جس کام کے لیے بنایا اس کو پھر پولیٹیکل سیٹلمنٹ. سر ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں, بریک سے آگے اس پہ اور بھی کچھ میں اسپیسیفک میئرز ہی آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. بڑا ایمیننٹ پینل ہے میرے پاس اور چیف منسٹر بھی ہیں فارمر, یا کچھ اسپیسیفک میئرز ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کل میرے پروگرام میں جب فارمر سینٹر ثنا بلوچ تھے, انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے, اور لگتا یہ ہے آپ ٹیررسٹوں کا بیانیہ دیکھ لیں, پالیٹیشینز کا کسی کا بھی دیکھ لیں, تو 2 ایشوز سب سے بڑے ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشنز وہ کلیئر نہیں ہے, اس کی وجہ سے گن پڑتا ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے مسنگ پرسنز کا. بریک میں مجھے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کتنی سڑکیں بند ہیں اس وقت بھی بلوچستان کی, اور وہ مسنگ پرسن ریلیٹڈ ہیں. یعنی کہ اگر مسنگ پرسنز کا ایشو حل ہو جائے تو شاید اس بیانیے کا بہت بڑا جو زور ہے وہ ٹوٹتا ہے. اس سیگمنٹ میں کوشش یہی کروں گا تینوں اپنے دوستوں سے پوچھنے کی کہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے, بیکاز یہاں مسنگ پرسنز کمیشن بنا, اس کی رپورٹ آج تک ریلیز نہیں ہوئی. ججز کو تنخواہیں ملتی رہی 11-11 12-12 لاکھ مہینے کی, وہ رپورٹ آج تک ہمارے سامنے نہیں ہے, اور بار بار لوگ یہی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ سے, مسنگ پرسنز کا مسئلہ کس طرح حل ہو سکتا ہے یا کس طرح میٹیگیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نا, مسنگ پرسن کا مسئلہ سمپل اس طرح حل ہوگا کہ اگر آپ کو کسی نے کوئی سہولت کاری کی یا کوئی کلنگ میں انوالو ہو گیا, آپ اس کو پکڑ کے کسی تانے میں رکھیں, کسی جیل میں رکھیں اور اس کو انویسٹیگیٹ کریں. آخر ہم نے تو 70s کا بھی بھٹو صاحب کی انسرجنسی بھی دیکھی تھی نا, پکڑ کے کرائم برانچ میں لے کے ٹارچر کرتے تھے ہفتے 10 دن, پھر اس کو جا کے جو ہے نا عہدہ جیل میں رکھ لیتے, اور یہ کیسز 2-2 3-3 4-4 سالوں تک چلتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کم از کم جو بہت خطرناک ہے ان کو کم از کم اپنی فیملی سے مہینے میں ایک دفعہ ملاقات کروائیں تاکہ فیملی کو پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا زندہ ہے. تو اس کو اگر آپ حل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں کم از کم آپ کے شاہراہیں کھل جائیں گی, اور آپ کے جو لوگ ہیں ان میں جو سمپتیز ہے وہ زیادہ اس ایشو پہ ہے, اور آپ کے لوگ اس میں زیادہ جڑ رہے. دوسری بات جو ہے کہ آپ کو جاب اپرچونٹی پرووائڈ کرنے ہوں گی, ڈیولپمنٹ کرنا ہوگا, گڈ گورننس کرنی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو اعتماد بحال کرنے کے لیے آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے ہوں گے. ٹھیک, اسے عوام کی آپ کا پوائنٹ آیا. جن صاحب وہی بات جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ جب میں لا انفورسمنٹ والوں سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ ٹیررسٹ ہے, سب کچھ ہے, لیکن کیونکہ لاز نہیں ہے نکل جاتا ہے. تو کیا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس قسم کے لاز بنے تاکہ وہ جو ایجنسیز اگر کوئی مجھے اٹھاتا ہے تو پھر وہ میرے لیے جواب دے, وہی عدالت میں جائے, وہی میرا جرم ثابت کرے اور چیزیں ہوں, تو پھر کیا یہ ایک وے فارورڈ ہے؟ جی مالک صاحب دیکھیں, بلوچستان کے اتنا زیادہ ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز نہیں ہیں اور ڈسٹرکٹس بھی نہیں ہیں. میری نظر میں کوئکلی کانفیڈنس سی بی ایم بھی یہ ہو سکتی ہے, اور اٹ کین بی اے اسٹارٹنگ پوائنٹ کہ آپ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ 3 سے 4 ضلع لیں
ان کا جتنا بھی ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہے، پہلے تو آپ لاز بنا لیں، ایک ٹرانسپیرنٹ لاز بنا لیں، اور ان کی جب وہ پاس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ول بھی رکھیں کہ ہم نے اس پہ کرنی ہے، اور 3 سے 4 ڈسٹرکٹس ماڈل ڈسٹرکٹس کے طور پہ لیں، جتنا ایڈمنسٹریٹو وہاں پہ آپ نے چیزیں لگانی ہے، جو لا آفیسز آپ نے اسٹیبلش کرنے ہیں، وہ ڈسٹرکٹس لیں جہاں پہ زیادہ اس وقت گڑبڑ ہے، جہاں کے زیادہ ایشو ہے، اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جی اس میں سول سوسائٹی کے لوگ بھی اس مانیٹرنگ میں ڈال دیں، ایک مانیٹرنگ گروپ اسٹیبلش کر دیں جس میں آپ 100% لوگ جو مسنگ ہیں، جن کا مسنگ کا کیس بنایا جاتا ہے، ان میں سے جو سالڈ ٹیرٹ، جب ایک ایسی باڈی ہو کہ جب وہ اناؤنس کرے کہ یار یہ واقعی از اے بلیک. دیکھیں کچھ ایسے ٹیررسٹ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو آپ شاید ڈکلیئر نہیں کر سکتے، یا جو بھی ایشوز ہے، بٹ دیر از اے باڈی جو اس کو مانیٹر کر رہی ہے اور ساروں کو بتا رہی ہو کہ اس کی جو بھی ویب سائٹ کر لیں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن 3 سے 4 ڈسٹرکٹ میں اس کو اسٹیبلش کریں اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلائیں. آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ مسنگ پرسنز کو ایکسپلائٹ زیادہ کیا جا رہا ہے یا جینوئنلی ایشوز ہیں. ایک سینئر پولیٹیشین ہے، ایک سینئر فوجی افسر ہیں، دونوں اگری کرتے ہیں اس چیز پہ، لیکن سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کوئی مانتا نہیں ہے کہ مسنگ پرسنز ہیں یا نہیں ہے. پہلے تو یہ ماننا ضروری ہے، یہ مائنڈ چینج یہ کیسے ہوگا؟ اور دوسرا، آپ کے خیال میں کیا یہی ہم اس وقت ایک ٹاپ پرائرٹی بنا کے اگر گورنمنٹ سنگولر ایجنڈا پوائنٹ بنا لے، ڈیولپمنٹ وغیرہ تو ہوگی اور وہ الٹیمیٹلی تو وہی سولوشن ہے، تو مسنگ پرسنز کا دس شوڈ بی دا نمبر 1 پرائرٹی؟ بابا یہ ہونا چاہیے. میرا ایک سیدھا سا بات ہے، یہ جو ضمانت کا خطرہ ہوتا ہے نا، تو بات یہ ہے کہ مجھے پاکستان کے کسی ایسے ٹاپ سیاستدان کا بتا دیجئے جو نیب کے قانون کے تحت 90 دنوں تک گرفتار نہ ہو. کرپشن کا الزام ہوتا ہے نا، تو 90 دنوں میں ضمانت کا تو کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب، تو آپ وہی جو فارمولا ہے وہ نام نہاد ٹیررسٹ پر بھی استعمال کر کے دیکھ لیں، اور آپ نے جیسے نیب بنا رکھی ہے اسی طرح کا ایک اینٹی ٹیررسٹ ادارہ بنا دیں، کہیں کہ جی اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اگر کسی کو گرفتار کریں گے. دوسری بات، جیسے مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار ابھی جن کو شروع کر رہے ہیں تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ فی الحال، لیکن میں آپ سے دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ فی الحال آپ اس مائنڈ سیٹ میں ہیں کہ جیسے کوئی شخص آپ کو، مجھے، جنرل صاحب کو، ڈاکٹر مالک صاحب کو سن رہا ہے سنجیدگی سے کہ مسئلہ ہے. دیکھیے یہ جو واقعہ ہوا ہے، آپ یقین مانیں اگر کہیں اور ہوا ہوتا ٹرین والا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، 22 گھنٹے گزر جاتے ہیں، قیامت آئی. سنو، 22 گھنٹے گزر جاتے ہیں، قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، وہاں لیڈر آف دی اپوزیشن کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے جی بلوچستان ڈسکس کریں. 22 گھنٹے ہو گئے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں نہیں جناب یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آج جو مشترکہ، جو متفقہ نام نہاد قرارداد منظور ہے، آپ سنجیدگی کا عالم دیکھو پلیز، اس کا انگریزی کا ورژن دیکھو، اس میں جب شکریہ ادا کیا گیا ہے نا آرم فورسز کا، اس میں ملٹری اور ہاتھ سے کسی نے ایئر فورس لکھا ہے، یعنی وہ نہیں ٹائپ کر پائے. دس از دا لیول. اچھا چلیں جی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ان کو چونکہ اتنا پتہ نہیں تھا. وزیر داخلہ مجھے بتائیے کہ کیا وہ قومی اسمبلی میں آئے یہ بتانے کے لیے کہ کیا ہوا ہے؟ وزیر دفاع نے آج بجائے کوئی تفصیلات، دیکھیں ایک آپ نے بہت بڑا، میں کہتا ہوں کہ اپریسیبل، میں انتہائی دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، وہ سنا شاید ناراض ہیں پرویز خٹک کے اندر آنے سے، اور کیوں کو نہیں پوری پاورز ملی وہاں، کہ وہ اندر کیوں چل رہے ہیں مسئلے. اگر ان کے ساتھ مسئلہ ہے تو یعنی کہ ایسا مسئلہ ابھی خواجہ آصف کے ساتھ تو نہیں ہے نا، ان پہ یہ تہمت تو ہے نا کہ وہ وزیر دفاع ہیں، تو وہ کوئی 3-4 اپنا ایک دیکھو، اٹس اے گڈ سٹوری کہ آپ 2 دنوں کے اندر ایک ایسی جگہ پر جہاں پر کہ 26 کلومیٹر ہے سڑک، اور آپ ان کو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹرین میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا وہ غریب آدمی تھے. یہی حملہ اگر 5 سٹار ہوٹل پہ ہوا ہوتا اور اس طرح، میں نے کل یہی بات کی تھی کہ وہ غریب آدمی تھے، ایرریلیونٹ تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، بڑا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، لیکن اگر بات چیت، اور سوال بیچ میں رہ گیا تھا، اگر بات چیت بھی کرنی ہے اس وقت سب لوگوں سے کرنی چاہیے، اس میں مارنگ بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹوں کے ماؤتھ پیس ہیں، سب سے بات ہوگی، کس سے بات ہوگی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایفیکٹولی جو ہے وہ تو 2 آرگنائزیشنز ہیں، وہ BLA ہے اور BLF ہے، لیکن وہ دونوں بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ دونوں ینگ ہے، BSO کے پیداوار ہے اور نظریاتی آدمی ہیں. لیکن یہ کہ آپ
تھوڑا سا اٹمپٹ تو کریں نا، کوشش تو کریں. جو لوگ باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کوئی جو ہے نا سلام دعا رکھ لے، کوئی کانفیڈنس بلڈنگ کی بات کرے، تاکہ کچھ چیزیں تو انیشیٹ ہوں نا. بلوچستان دیکھیں نا، بلوچستان میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، مذاکرات بھی ہوئے ہیں. یہ آپ مذاکرات کو مکمل طور پر اگر ریجیکٹ کرتے ہیں تو پھر تو چیزیں مطلب آج آپ دیکھیں کہ غزہ برباد ہو گیا، ہر چیز برباد ہوگی. اس کے باوجود بھی ابھی حماس اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کریں گے. بھئی اب تمام چیزیں تباہ ہوتی ہیں، حماس کو تو بات چیت نہیں کرنا چاہیے. اب کیا بات چیت، لیکن وہ کہتے جی ہم بات چیت کریں. پوائنٹ ہے کہ بات الٹیمیٹلی بات چیت کرنی ہوگی. آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. چلیے بیک ٹو دا شو. آپ نے تمام پینلسٹ کی باتیں سنی. ایک چیز بڑی کلیئر ہے، ہم نے تیسرا ہمارا پروگرام ہے اس ایشو کے اوپر کہ سب سے بڑا ایشو مسنگ پیپل کا ہی، مسنگ پرسنز جن کو ہم کہتے ہیں، لاپتہ لوگ. یہ ایک ریالٹی بھی ہے. اور میں نے آپ سے ٹیکنیکل بھی بات بتائی کہ جب لا انفورسمنٹ والوں سے باتیں کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی ہاتھ بندھے میں، ہم جانتے ہیں، ہم نے ایکٹیو لوگوں کو پکڑا ہوتا ہے، لیکن وہ قانون کی جو کہتے ہیں نا تھرو دا سلیوز وہ نکل جاتے ہیں بیچ میں سے. قانون سازی ہونی چاہیے. دیکھیں بات چیت بھی ہوگی، ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، سارے ایوالونگ پروسیس ہے جس میں وقت لگے گا. چلیے